السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ لہو برسا بہے آنسو لٹے آہو کٹے رشتے، لہو برسا
بہے آنسو لٹے آہو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعبیر آزادی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے تمام تر کلمات اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا تاجدار ختم الرسل شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور محدثین کرام پر، جن کی انتھک محنتوں کی وجہ سے یہ دین حنیف ہم تک پہنچا ہے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ سامعین محترم، اگست کا یہ مہینہ ہے، آج 11 اگست ہے۔ جب بھی 14 اگست کا وہ دن آتا ہے تو یہ دن اپنی تاریخ کو دہراتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھلا دیں، اس کو مسخ کر ڈالیں، لیکن اگر باضمیر بن کر ہم اپنی تاریخ کے جھرونکوں میں جھانک کے دیکھیں، یہ دن ہمارے لیے ہر سال ایک نیا پیغام لے کے آتا ہے۔ ذرا تھوڑا سا اس وقت کو دیکھیں، 1947 سے پیچھے چل کے کہ جب مسلمان، یہ ملک پاکستان کے باسی، ہندوستان یعنی انڈیا اور یہ پاکستان ایک ہی تھا ہندوستان کے نام سے، پھر 1947 27 رمضان کو اللہ نے مسلمانوں کو یہ ملک دیا، ایک الگ ریاست بنی۔ وجہ کیا تھی؟ بر صغیر میں ہندوؤں کے متعصبانہ وہ رویے، مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم، جن علاقوں میں ان کی کثرت تھی وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ان کی بربریت، تشدد، مسلمانوں کو ان کی عبادات سے روکنا۔ خیر، ان کے یہ رویے دیکھ کر مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کی حصول کے لیے جدوجہد شروع کی، کوشش، محنت کرتے کرتے یہ پھر ملک جو آج ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر آج بھی صورتحال کچھ اس سے مختلف نہیں ہے، جس کا جو جی چاہے اس ملک میں کر ڈالے۔ شاید ہم نے اس آزادی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں، اتنے سال بعد آ کر بھی وہ جو مقاصد، وہ جو جن کے لیے ان کو حاصل کیا گیا تھا، وہ نظریہ، وہ گمان، وہ خیالات، تصورات آج ہمیں پھر بھی نظر نہیں آتے۔ اور کبھی ہم نے یہ سوچا، کبھی پرکھنے کی کوشش کی کہ یہ ملک ایسے تو نہیں بنا تھا، کتنی کتنی قربانیاں دی اس وقت کے لوگوں نے۔ وہ لوگ کون تھے؟ ہمارے اسلاف تھے، کسی کے باپ، کسی کے دادا، اور ہماری ہی پشتوں میں سے وہ افراد تھے جن کی ان قربانیوں کا ثمرہ آج یہ پاکستان ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کبھی ہم نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کبھی وہ بزرگ
جو اس وقت وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ تھوڑا سا وقت نکال کے نوجوان ساتھیوں ان کے پاس بیٹھ کے انہیں آپ کہیں اگر کوئی ہمارے اس علاقے میں آپ کے اڑوس پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی ایسا بزرگ زندہ ہو جس نے وہ داستان اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، یقیناً اس وقت بچپن اس کا ہوگا، کبھی اس کے پاس بیٹھ کے وہ واقعات سنیں، یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر، جب مسلمانوں نے یہ سارے کے سارے ہندوؤں کے متعصبانہ رویوں کو دیکھا، پھر ایک وقت آیا جب 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد پیش کی گئی کہ ایک الگ ریاست بنائی جائے۔ پاکستان کو بنانے کا ایک نظریہ وہ سامنے رکھا گیا، یہ قرارداد پیش کی گئی۔ پھر مسلمانوں کے سامنے جب یہ قرارداد آئی، پھر اس ملک کے لیے انہوں نے اپنے دن رات کو ایک کر دیا، پھر جنون کی حد تک جا کے انہوں نے جدوجہد کی اور کوشش کی، اور پھر کم و بیش 10 لاکھ ایک تحریر کے مطابق 20 لاکھ شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے خونوں کو بہا کے پھر یہ ملک پاکستان یہ ہمیں حاصل ہوا تھا۔ ایک انگریز رائٹر نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان یہ جب اپنے ثقافت کے اعتبار سے یہ اپنے آپ کو ایک الگ یہ قوم تصور کرتے تھے۔ کیوں الگ قوم تصور کرتے تھے؟ کیونکہ اگر آپ عقائد کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، ہندو، سکھ اور مسلمان یہ الگ الگ قومیں ہیں۔ خاص طور پر ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کے عقائد کبھی بھی وہ مل ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دونوں ایک جگہ پہ رہ سکے۔ کیونکہ ایک خدا کو پوجنے والے، ایک خدا کے نام کو پکارنے والے اور اس کے آوازے کو بلند کرنے والے، در در پہ جھکنے والے، یہ دونوں اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک بے بس جانور کو ذبح کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنے والے یعنی گائے کو، اور دوسری طرف وہ لوگ جو اس کو باعث تبرک سمجھ کے اس کی غلاظت کو بھی تبرک سمجھ کے کھا اور پی جانے والے، یہ قومیں اکٹھی کیسے رہ سکتی ہے؟ اسی طرح ایک کعبے کے پاسبان ہے، ایک بت قدے اور صنم قدوں کے محافظ، یہ اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ دونوں نظریے ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح آگے بڑھے، مسجد و محراب اور مندر اور دیوتاؤں کے وہ پجاری یہ اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ نظریات تھے۔ ایک طرف آب زمزم کا طہور ہے، دوسری طرف وہ گنگا جل کا پانی، اس کے تبرکات، یہ دونوں نظریات والے کبھی ایک جگہ پہ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح یہی ایک ان کی ایمانی حرارت اور جذبہ تھا، یہی سارے کے سارے معاملات کو سامنے رکھ کے یہ اٹھے اور انہوں نے کوشش کی، یہ ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ ہمارا ایک الگ سے ایک ملک ہونا چاہیے، ایک الگ ریاست ہو جس میں اپنے یہ سارے نظریات کی کھل کے ہم ترویج کر سکے، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو، دن کو اللہ کی عبادت کرے، رات کو کرے، صبح کو کرے، شام کو کرے، دوپہر کو کرے، جب ہمارا دل چاہے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے، کوئی رکاوٹ کرنے والا نہ ہو، روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، ہمیں اس میں آزادی ہونی چاہیے، یہ نظریہ تھا۔ اسی نظریت کو آگے بڑھاتے ہوئے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگایا گیا، اس آواز کو بلند کیا گیا، اور اسی کے حصول کے لیے پھر جدوجہد کی گئی، کوششیں ہوئی، اور اسی کے حصول میں یہ پھر پاکستان آیا۔ دیکھیں 4 مارچ 1946 کو جب قائد اعظم نے شیلانگ کے اندر وہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں، اسلام ایک مکمل وہ ضابطہ حیات ہے، اس میں دین اور سیاست کو آپس میں الگ نہیں کیا جا سکتا، دین اور سیاست الگ نہیں ہے۔ آؤ جاؤ پڑھ کے دیکھو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو، سیاست بھی تھی، دین بھی تھا، یہی کہا تھا قائد اعظم نے کہ دین اور سیاست کے دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دین کے اندر رہ کے ہم سیاست کو کریں گے۔ اور پھر کہا تھا کہ ہر
مسلمان کے پاس قرآن پاک کا ایک نسخہ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان اپنی رہنمائی کے لیے قرآن کو کھولے اور پڑھے۔ ہم ایسا ملک بنائیں گے جس کا ہر بسنے والا مسلمان، جس کا باسی ہر مسلمان وہ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرے گا۔ یہ اس وقت خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے بننے سے پہلے قائد اعظم نے کہا تھا، لیکن آج افسوس کی بات ہے اس وقت یہ لوگوں کے سامنے ایک نظریے کو رکھا گیا، اسی کے لیے لوگوں نے پھر کوششیں بھی کی تھی، لیکن افسوس کی بات ہے جب یہ پاکستان بن گیا آج قرآن ہماری زندگیوں میں دور دور تک بھی نظر نہیں آتا۔ آج ہم نے اپنے آئیڈیل کچھ اور بنا لیے، قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ جب پس پشت ڈالا نا تو پھر اللہ نے آج دیکھ لو ہمیں کس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ طرح طرح کے عذابوں میں، آزمائشوں میں اللہ نے ہمیں وہ مسلط کر، اس کے اندر اللہ نے ہمیں مبتلا کر دیا۔ ہم گر گئے ان آزمائشوں میں اور ظلم کی چکی میں آج بھی پستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کبھی جب 25 جنوری 1941 کے اندر کراچی میں قائد اعظم نے وہ بار ایسوسی ایشن کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں مجھے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ایک ایسا ٹولہ جو شرارتی ہے وہ یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے، پروپوگنڈا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد وہ شریعت پر نہیں ہوگی۔ اور اس وقت قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں آج بھی ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے اصولوں کا اطلاق انہی پر ہوتا ہے جو آج سے 1350 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریاست مدینہ بنا کر اس وقت جو زندگی کے اصول بنائے تھے، ہماری زندگیوں کا اطلاق بھی انہی اصولوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ قیام پاکستان، یہ اس سارے کے سارے نظریات کو سامنے رکھ کے جب انہوں نے کوشش کی نا، یہ پاکستان قیام میں آیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور اللہ کا احسان جب کسی قوم کے اوپر ہونا، پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر جب اللہ نے احسان کیا، پاکستان دیا، پھر اس کے ساتھ قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہو اور وہ اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب اللہ کسی کے اوپر احسان کرے تو پھر وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، کوئی مسلمان ادھر بکھرے ہوئے تھے، کوئی ادھر بکھرے ہوئے تھے، یہاں پر مٹھی بھر تھے، وہاں پر مٹھی بھر تھے، ان کو اکٹھا کیا ایک ملک کے لیے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم وَأَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، جب تم تھوڑے تھوڑے تھے اور پھر ضعیف بھی تھے، کمزور بھی تھے، تمہارے پاس طاقت بھی نہیں تھی، قوت بھی نہیں تھی، اللہ نے تمہیں ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اللہ نے تمہارے اوپر فضل کیا، تم اکٹھے ہوئے، اللہ نے تمہیں یہ ریاست دی۔ اگر اب بھی تم اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے، اپنے آپ کو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالو گے، پھر فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، پھر اس وقت سے ڈر جاؤ، اس ظلم سے ڈر جاؤ کہ جس کے اندر اللہ تمہیں مبتلا کر دے گے۔ میرے بھائیوں، اگر تھوڑا سا ہم غور کریں، دیکھیں آج وہی وقت آیا ہے کہ ہم نے جب اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا ہم نے شکر ادا نہیں کیا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان تھا، ہم نے اس احسان کو جھٹلا دیا تو آج ہم طرح طرح کے مسائل کے اندر گر گئے اور گرتے چلے گئے۔ اور کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ پاکستان ایسے حاصل نہیں ہوا، یہ ایسے نہیں یہ کہ ہم نے تمنا کی، ہم نے آپس میں ملنے کی کوشش کی اور یہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پلیٹ میں رکھا ہوا ایک تربوز کی طرح یا ایک کسی پھل کی طرح ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا، نہیں بلکہ جائیں تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں ان لوگوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ چند ایک واقعات صرف آپ کے سامنے رکھ کے، نوجوان ساتھیوں کبھی اپنی تاریخ کو پڑھنے کی جسارت کیا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یقیناً آج ہم نے اپنی اسلاف کی میراث کو بھلا دیا، آج ہماری وہ توجہ کا مرکز کچھ اور ہوا، ہماری تگ و دو کا مرکز کچھ اور بن گیا، ہم نے اپنے اسلاف کو بالکل پس پشت ڈال دیا، ان کی تاریخ کو بھلا دیا۔ دیکھے کبھی یہ پاکستان کیسے حاصل ہوا، اس کے لیے کتنی قربانیاں لوگوں نے دی، کتنی محنتیں کی، کتنی جد و جہد کی ہے۔ ایک انگریز مورخ
ڈاکٹر ٹامس وہ اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ لوگوں 1864 اور 1864 سے لے کر کے 1867 تک یہ 3 سال جو ہے ہندوستان کے علماء کے اوپر آج وہ لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی تاریخ میں مولویوں کا کیا کردار ہے، علماء نے کیا کردار ادا کیا، وہ جنگ ہند ہو، وہ پاکستان کی آزادی ہو یا اس سے پہلے ہو، وہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے کیا کیا، علماء کا کیا کردار ہے۔ آؤ دیکھو یہ تو اغیار بھی مانتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر ٹامس لکھتا ہے، وہ اس نے لکھا ہے، یہ مورخ ہے، انگریز مورخ ہے، انگریز نے بھی لکھا ہے کہ جنگ آزادی 1857 کے بعد جب جنگ آزادی لڑی گئی، جنگ آزادی کے بعد پھر اس کے سارے جو نتائج تھے انہیں مسلمانوں اور سکھوں کے اوپر ڈال دیا گیا۔ وہ سارے کے سارے جنگ آزادی کے ملبے کو مسلمان اور سکھوں پہ ڈال کے پھر آہستہ آہستہ سکھ بھی اس سے باہر نکل گئے، مسلمانوں کو اس کا ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ انگریز یہ بات سمجھتا تھا کہ ہمیں ٹکر دینے والے صرف وہ مسلمان ہی ہیں۔ اگر مسلمانوں کو دبا دو، اگر مسلمانوں کو شکست دے دو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا، ہم ہندوستان میں آزاد ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا۔ پھر جب تھوڑا سا آگے بڑھے انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کو لیڈ کرنے والے، انہیں بتلانے والے، ان کے اندر جہاد کی روح کو پھونکنے والے وہ تو علماء ہے۔ انہوں نے کہا پھر ان کے علماء کو پکڑ لیجئے۔ یہی بات جہاں پر یہ ایک انگریز مورخ ڈاکٹر ٹامس لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 1864 سے لے کر کے 1867 تک یہ 3 سال کا جو عرصہ تھا یہ ہندوستان کی تاریخ میں بڑے ہی المناک سال ہے۔ یہ 3 سال ہندوستان کی پوری تاریخ کے اندر ان سے زیادہ المناک دردناک سال آپ کو ملیں گے نہیں۔ جو یہی ڈاکٹر ٹامس لکھتا ہے کہ اس کے اندر دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے پشاور تلک، یہ دلی کے چاندنی چوک سے پشاور تلک ایک درخت بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے اوپر کسی عالم کی لاش کو لٹکایا نہ ہو، جس کے اوپر کسی عالم کو وہ پھانسی نہ دی گئی ہو۔ کس کے لیے؟ اسی جنگ آزادی کے لیے، کیونکہ وہ جنگ آزادی کے روح رواں تھے، ان کو پکڑ کے ان کو پھانسی دیا گیا اور کسی کو دہتے ہوئے تندوروں کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور پھر لکھتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں پھانسی کے پھندے کو تیار کیا گیا، ہر روز 80 علماء کو اس کے اوپر پھانسی دیا جاتا تھا۔ یہ قربانیاں دینے والے کون تھے؟ اسی قوم کے مسلمانوں کے علماء، نبی علیہ السلام کے دین کو وہ تھامنے والے، اس کے دین کے پرچار کرنے والے، لوگوں کے اندر جہاد کی روح کو پھونکنے والے۔ سب سے پہلے ان کو ان ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑا، ڈگمگائے نہیں، وہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، اس مشن کو چھوڑا نہیں۔ یہ کیا یہ قربانیاں کم ہے؟ چن چن کے ایک ایک عالم کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا، اور قصور کیا تھا؟ یہی کہ لوگوں کو جہاد کی دعوت دیتے تھے، اور کبھی 80 علماء کو روزانہ پھانسی دی جاتی تھی، اور کبھی میری مائیں اور بہنیں ان کو دیکھے۔ آج یہ مسلمان، اللہ نے مسلمانوں، پاکستان میں بسنے والوں، اللہ نے ہمیں یہ ریاست دی ہے نا، ہمیں اس کا کوئی بھی لحاظ نہیں ہے یا ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ کبھی دیکھے ان ماؤں اور بہنوں کو، آج کا نوجوان اٹھے وہ تبصرے کرے اس میں بسنے والی مائوں اور بہنوں کے لیے، انہی کی آزادی کے لیے تو ہم نے وہ جنگ لڑی تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے اس تاریخ کو بھلا دیا، ہماری تاریخ مسخ ہو چکی، ہم نے اسے پسے پشت ڈال دیا۔ کبھی جائے داستان ہجرت کو پڑھ کے دیکھے، مؤرخ لکھتا ہے کہ ایک بوڑھی اماں، وہ بوڑھی خاتون آخری سانسوں کے اوپر اس کا لاشا پڑا ہوا جلی ہوئی ہے۔ جب لوگ آگے بڑھے، اٹھایا گیا نا، جب اس عورت کو اٹھایا، بوڑھی خاتون ہے، اٹھا کے اس کی مرہم پٹی کی گئی، لیکن مرہم بھی وہ کسی کام نہ آ سکی، اس کے لیے آخری دم توڑ رہی ہے یہ خاتون، آخری سانس ہے۔ جب آخری سانس کے اندر اس نے جو پیغام دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ خاتون آخری سانسوں میں بھی ہمیں ایک پیغام دے کر کے گئی تھی۔ اس نے کہا تھا، آخری ہچکیاں لیتے ہوئے اس نے کہا، کیا ہوا اگر ہم پاکستان کو دیکھ نہیں سکے، لیکن جب بھی پاکستان کی سرزمین میں جانا نا، قائد اعظم کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے سن 84 کی شام کو 84
باسی نہر کے پل پہ ہم نے جو معرکہ لڑا تھا، اس لڑائی کے اندر میرا والد شہید ہوا، 7 میرے بھائی تھے، ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے، 4 میرے چچا تھے سارے شہید ہو گئے، میرے بیٹے بھی اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے، شہید ہو گئے، 3 میری بہنوں نے شہادت کو نوش کیا۔ جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا اور میں چھپ گئی، وہ جب دیکھا سارے باپ شہید ہو چکا، 7 بھائی تھے ایک بھی زندہ نہیں بچا، 3 میرے 4 چچے وہ بھی شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، 3 بہنوں نے شہادت کو نوش کر لیا، میں چھپ گئی، انہوں نے آگ لگا دی، آگ کے اندر میرا یہ جسم جھلس گیا۔ اور پھر اس نے جو آخری بات کہی ہے نا، دل کو دہلا دینے والی ہے، جوانوں میرے اور آپ کے لیے اگر ان کی قربانیوں کو سمجھے نا، ایک جملہ اللہ کی قسم کافی ہو جائے۔ قدر کیجئے اس ملک کی، قدر کیجئے اس ریاست کی، قدر کیجئے اس آزادی کی، جنہوں نے اس آزادی کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ جائیں کبھی ان کے جذبات کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ کے دیکھنا، اس ماں کی حالت کیا ہوگی کہ جس کے بیٹے آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، باپ نے آنکھوں کے سامنے دم توڑا ہو، 7 بھائی ایک نہیں 2 نہیں آنکھوں کے سامنے کٹ گئے ہوں، اور اس کی بہنوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی گئی ہوں، اور یہ آگ کے اندر جھلس کے آخری ہچکیاں لے رہی ہو، اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن جذبہ دے کے پھر بھی مان نہیں پڑا، زبان سے یہی کلمہ تھا کہ قائد اعظم کو جا کے بتا دینا کیا ہوا ہم پاکستان کو دیکھ نہیں سکے، کیا ہوا ہم وہاں پہ نہیں جا سکے، لیکن بعد میں آنے والے تو وہاں پہ رہیں گے نا، ہمارے بعد میں آنے والوں کو تو آزادی نصیب ہوگی نا، ہمارے بعد میں آنے والے تو آزادانہ طور پر اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں گے نا۔ کیا ہوا ہم نے پاکستان کو نہیں دیکھا۔ اور یہ اس نے جملہ کہا تھا کہ جب بھی پاکستان میں داخل ہونا نا، جا کے پاکستان کے سرزمین کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ 84 کی شام کو نہر کے کنارے لڑنے والوں نے تیرے لیے اپنے خون کو بہا دیا۔ مسلمانوں، اگر آج بھی ہم ان کی قربانیوں کو نہ سمجھیں، اپنی منمانی کرتے رہے، تو اگر یہی اٹھ کے کل قیامت والے دن ہم سے سوال کر لے، ہمارے گریبانوں سے پکڑ کے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری آزادی کے لیے ہم نے تو اپنی وہ بھائیوں کو ذبح کروا دیا، والدین ایک ایک جو برادری کا پورے خاندان کا ایک ایک فرد تھا ہم نے قربان کر دیا، وہ بعد میں آنے والوں تمہارے لیے کہ ہماری نسلیں وہاں پر آزاد رہے، بتاؤ تم نے اس آزادی کی قیمت کیا ادا کی ہے۔ سوچنا ذرا، اگر ہم سے سوال ہو گیا، انہوں نے ہم سے پوچھ لیا، تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ اس سے آگے بڑھیے۔ ہندوؤں نے کبھی ڈاکٹر علی شیر، یہ انڈیا کے معروف شخصیت تھا جو علی شیر اینڈ کو میڈیکل مینوفیکچرنگ کے مالک تھے، ان کا ایک شو روم بھی تھا، جو کہ شو روم کے ساتھ ان کی رہائش تھی، یہ دوسری منزل کے اوپر ان کی رہائش تھی، اور ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں جو کہ جوان تھی، اور ایک چھوٹا سا بیٹا وہ ان کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے اس شو روم کے ساتھ ہی نا وہ سکھوں کی اکالی، یہ دل کا ایک ہسپتال تھا، وہاں پر ان کا دفتر تھا، جہاں پہ سکھوں کا بالکل مفت علاج کیا جاتا تھا۔ کہتے جب ہندوستان اور پاکستان کا یہ بٹوارہ ہوا نا، جب یہ آزادی کے لیے نکلے لوگ وہاں سے، ان کو پتا تھا یہ مسلمان ہے، یہ آگے بڑھے، انہوں نے آگے بڑھ کے ہمارے گھر پہ حملہ کیا، حملہ کر کے میری نوجوان بیٹیاں جو تھی ان کو پکڑ لیا، میرے پاس میں شو روم بھی تھے، مال بھی تھا، کافی سارے مال کا مالک تھا، میں ان کے سامنے منتیں کرتا رہا، ترلے پہ میں ان کے سامنے ڈالتا رہا کہ میری مال بھی لے لو، ساری دولت بھی لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن ہمیں صرف جانے دو، لیکن وہ ظالم نہیں مانے۔ یہ آزادی ایسے نہیں ملتی، جب بھی آزادی آتی ہے اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے، خون بہانے کے بعد پھر قومیں آزاد ہوتی ہے، پھر آزادیاں ملتی ہے۔ یہ ڈاکٹر شیر محمد کہتا ہے کہ انہوں نے میری بیٹیوں کو پکڑا، مجھے پکڑ کے بٹھا دیا، انہوں نے ان کو برہنہ کیا، کہا برہنہ ہمارے سامنے، ان کو نچایا، اور پھر میں منتیں کرتا رہا، میرے سامنے ایک ایک کر کے میرے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ذبح کر دیا گیا۔ اور یہ دیکھے کس کے لیے؟ صرف اسی پاکستان کے لیے۔ کبھی جائے دیکھے وہ داستان ہجرت کو پڑھ کے دیکھے، مورخ لکھتا ہے کہ جب مسلمانوں کی وہ بریگیڈیئر پرسٹون جو ہے اس نے لکھا تھا کہ جب مسلمان مہاجرین کی ٹرین وہ
ہندو اور سکھوں کی آبادیوں سے گزری نا، اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں وہ مسلمان تھے، اور گزرتے گزرتے سہ پیر کے وقت یہ وہاں سے نکلتی ہے اور پاکستان میں آئی۔ رات کے وقت جب سکھوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، سکھوں نے اس پہ حملہ کیا نا ٹرین کے اوپر، خواتین کو رات کے اندھیرے میں یہ آئے، یہ پورے جتھوں کی صورت میں مسلحہ اسلحے لے کر کے آئے، اور انہوں نے اس ٹرین سے مسلمان عورتوں کو پکڑا، عورتوں کو پکڑ کے یہ ان کی عزتوں کو لوٹ کر کے اور ان کو جسم کے اوپر کٹ لگاتے، اور صبح کے وقت جب صبح کی اجالا چھایا نا، کہتے آس پاس کی جھاڑیوں سے 100 سے زائد برہنہ عورتوں کی لاشیں ملی۔ ٹرین کے ہر طرف مسلمانوں کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی لاشوں کو بکھیرا گیا، کس کے لیے؟ کہ یہ اس ملک پاکستان میں نہ جائے۔ یہ قربانیاں دی ہے میری ماں اور بہنوں نے۔ کبھی عورتوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے نہروں میں چھلانگیں لگائی، کبھی کالے کنویں کے اندر 500 کے قریب عورتوں کی لاشوں کو برآمد کیا گیا، وہاں سے ملی۔ صرف اپنی عزتیں بچانے کے لیے، یہ ملک کو حاصل کرنے کے لیے عورتوں نے بھی وہ قربانیاں دی ہے، مردوں نے قربانیاں دی ہے۔ کبھی مجھے یاد آتے ہیں ٹاؤن شپ کے اندر لاہور میں ایک بزرگ تھے، چند سال پہلے جانے کا وہاں پہ اتفاق ہوا، تقریباً 2012 یا 13 کی بات ہے۔ ہم ان کے پاس بیٹھے نا، ایک مسجد میں وہ نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، چند منٹ ان کے پاس بیٹھے، باتیں ہونے لگی، انہوں نے وہ اپنا واقعہ سنایا تھا۔ اس وقت وہ کہتے تھے کہ جب ہم ہندوستان سے آئے نا، کہتے ہیں کہ ہماری ایک بہن تھی جو کہ میری بیٹے، میرے باپ اور میں، ہم سارے خاندان والے ایک گڈے کے اوپر سوار ہو کر کے بیل گاڑی پر جب ہم آ رہے تھے نا، تو وہ بہن کو کھانسی لگی ہوئی تھی، بیمار تھی۔ جب وہ زور سے کھانستی تو ہمیں یہ خدشہ تھا کبھی اس کی آواز سن کے وہ سکھوں کو پتہ نہ چل جائے۔ کہتے ہیں میرے باپ نے یہ کیا، اس چھوٹی سی ہماری بہن زینب کو اس نے اٹھایا کہ یہ قافلہ بچ کے وہاں پہ پہنچ جائے۔ کہتے اس کو اٹھا کے بڑے بڑے کھیتوں میں، وہ آم کے درخت تھے، اس کو ایک آم کے ساتھ بٹھا کے اوپر ایک کپڑے کو اڑا دیا، اور وہاں پہ اڑا کے اسے کہا بیٹا اللہ کی امان میں ہم پاکستان جا رہے۔ وہاں پہ چھوڑ پہ ساتھ اس بزرگ کی آنکھوں سے آنسو بہتے، اور وہ کہتا پتہ نہیں وہ ہماری بہن زندہ بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں وہ کن درندوں کے ہتھے چڑھی ہوگی، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ صرف بچوں اس پاکستان کے لیے ہم نے ان کی قربانیاں دی ہیں، صرف اس پاکستان کے لیے۔ کبھی وہ رائٹر داستان ہجرت نے لکھا تھا، لکھتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ لوگوں اتنے لوگوں کو وہ شہید کیا گیا، 20 لاکھ کے لوگ قریب لوگوں نے قربانیاں دی ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ جب چلے تو 1000 کا قافلہ تھا، جب پہنچے تو صرف 10 ہی بچے، وہ 990 کہاں تھے؟ وہ یہی اپنی آزادی کے لیے خون کو پیش کرتے کرتے جب چلے تو 1000 کا قافلہ تھا، پہنچے تو صرف 10 ہی بچے۔ وہ 10 کی جہاں پر جو آئے ہیں وہ ایک عزم لے کے آئے تھے، وہ ایک وہاں سے جذبہ لے کے آئے تھے کہ جاتے ہی ہم نے نبی علیہ السلام کی شریعت کو اپنانا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا، اللہ نے ہمیں یہ ریاست دی، اس ریاست کی آزادی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے ہم نے وہ جنگ لڑی، ہمارے اسلاف نے خون بہائے، ہماری ماں اور بہنوں نے قربانیاں دی۔ لیکن آج دیکھ لے جب یہ پاکستان کا قیام ہوا، یہ کہ پاکستان بالکل معرض وجود میں آ چکا، آج اللہ نے ہر دولت سے نوازا ہے، اس ملک پاکستان کو کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن پھر بھی اسلام دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اگر ہم پورے پاکستان کا نہیں، جتنے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے، میری مائیں اور بہنیں میری آواز کو سن رہی، صرف ہم اپنی ذات کو لے کے دیکھیں میں نے اپنے اوپر اسلام کو کتنا نافذ کیا۔ قرآن نے کہا ہے نا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ لوگوں ایمان والے تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کو ہم زمین میں اقتدار دے، بادشاہت دے، وہ اس کے اندر نماز کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو دینے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے۔ آج دیکھ لو نماز کے معاملے کو دیکھ لو، اللہ نے ایمان والوں کی یہ صفت کو بیان کیا کہ آج ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہو، ان مسجدوں کو ہم آباد کریں، کیونکہ اسی لیے تو اتنی قربانیاں دی تھی، اور یہ صرف یہ آزادی کے لیے یا خوبصورتی کے لیے۔ کبھی آپ دیکھیں وہاں پہ ہندوستان کے علاقے کوئی پاکستان سے کم خوبصورت نہ تھے، خوبصورتی تو وہاں پہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ وہاں ایسے علاقے موجود ہیں جنہیں جنت کی نظیر
توحید کہا جاتا ہے، وہاں یہ خوبصورتی کے لیے یا پھر عیش و عشرت کے لیے یہ قربانیاں نہیں دی گئی تھی۔ قربانیوں کو دینے کا مشن ایک تھا کہ وہاں پہ جا کے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کیا جائے، نماز پڑھتے وقت کوئی بندے کو خوف نہ ہو، خطرہ نہ ہو، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے 5 مرتبہ بندہ سر و سجود ہو، اللہ کے سامنے جھکے، اپنے سر کو جھکائے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کرے، مضبوط کرے۔ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے جس قسم کی بھی، جس طرح کی بھی بڑی سے بڑی آزمائش بھی کیوں نہ آ جائے، انسان کے پاؤں ڈگمگائے نہ، انسان کے پاؤں بالکل بھی اللہ کے راستے سے حرکت نہ کرے، ادھر ادھر نہ ہو، بندے کو ادھر ادھر کی سوچے ہی نہ آئے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ وآتوا الزکاۃ، اور جو غریب ہے نا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صاحب ثروت جو ہے، صاحب مال جو ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور پھر وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنکر۔ اس ملک کے اندر نیکی کا لوگوں کو حکم دو، برائی سے منع کرو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم 14 اگست کو رات 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں ہمارے سارے بارڈروں کے اوپر کہ دیکھو جی جو ہی رات 12 بجیں گے ہم نے اپنی آزادی کو، جشن آزادی کیسے منانی ہے۔ وہاں پر ہندوؤں کی طرح جیسے وہ اپنی دیوالیوں پہ پٹاخے آتش بازی ہوتی ہے، اسی طرح بالکل بھی عینی ہی ہمارے اس ملک میں بھی جگہ جگہ پہ وہ پٹاخے اور آتش بازی، یہ تو ہندوؤں کا کام تھا۔ ہم نے یہ تہذیب کہاں سے لی؟ ہماری شریعت نے یہ ہمیں تو نہیں سبق دیا، جس سے تو ہمیں منع کیا ہے، یہ تو مسلمانوں کا وتیرہ نہیں تھا۔ ہم اس طرح یہ جشن آزادی مناتے ہیں، یہ جشن تو آپ وہاں پہ بھی مناتے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، بلکہ خوش ہو کے وہ بھی آپ کے ساتھ مل جاتے۔ جاؤ کبھی تاریخ کو پڑھو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، مسلمان ہیں نا، ہمارے لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، صحابہ کرام کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا۔ قرآن نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگو اگر ہدایت پانا چاہتے ہو نبی علیہ السلام کے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، اور تمہاری زندگی کے لیے نمونہ نبی کی زندگی، ہدایت چاہتے ہو صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، ان جیسے جذبات کو پیدا کر لو، اس ڈگر پہ اپنے آپ کو چلا لو جس ڈگر پہ صحابہ کرام چلے تھے۔ کہاں چلے تھے؟ جاؤ السیر اعلام النبلاء، امام ذہبی کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے، فتح مکہ کو اٹھا کے دیکھیے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب نبی علیہ السلام مکہ میں تھے نا، آپ نے وہ مسلمان چند ایک مسلمان تھے، اور وہ لوگ مسلمان تھے جو بالکل وہ کمزور اور بالکل غریب لوگ تھے، انہوں نے طرح طرح کے ظلم کیے۔ اللہ نے حکم دیا ہجرت کر جائیے۔ ایک وقت آیا مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، نبی علیہ السلام کے اوپر بھی وحی نازل ہو گئی، اے نبی آج آپ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر جانا ہے۔ صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے نا، مکہ سے باہر گئے، بیت اللہ کی باہر ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کو دیکھتے جا رہے، ساز زبان حال سے کہنے لگے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بیت اللہ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے، آنسو جاری ہیں، ساتھ کہہ رہے اے بیت اللہ میرا دل تجھے چھوڑ کے جانے کو نہیں کرتا، اے اللہ کا گھر، اے بیت اللہ کعبۃ اللہ تجھے چھوڑ کے جانے کو محمد کا دل نہیں کرتا، کیا کروں تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ بات کہتے ہوئے نبی علیہ السلام نے رخت سفر باندھا۔ ہاں ایک وقت پھر وہ بھی آیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں بیت اللہ کے طواف دکھائے گئے، آپ نے صحابہ کرام کو جب خواب سنایا نا، وہ دل کے اندر امنگ جاگی، وہ دل کے تڑپا بیت اللہ کی زیارتوں کے لیے، زمزم کو پینے کے لیے 1400 کے قریب یہ صحابہ کرام چلے تھے مدینے سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ ہاں پھر طریق نے دیکھا تھا، ان کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پہ، زیارتیں نہیں کرنے دی، زمزم کو نہیں پینے دیا، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا 8 ہجری کے اندر جب نبی علیہ السلام پورے لشکر کو لے کے 10,000 کے قریب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، آپ لے کے آئے، اللہ نے بیت اللہ کو فتح کروا دیا، فتح نصیب ہوئی۔ وہی سارے کے سارے سردار وہ گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں جن کی وجہ سے یہ مکہ چھوڑ کے گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا کریم باپ کا کریم بیٹا ہے، ہمیں امید ہے تو ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی تو ہمیں معاف کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے بات سن کے ان کو معاف کر دیا۔ خیر
ان میں سردار ابو سفیان بھی تھا جو کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ ہم سے امان میں ہوگا، وہ امن میں ہوگا، امان میں ہوگا، مسلمان اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، اپنی اتنی حوصلہ افزائی دیکھی نا، گھر آئے، اپنی بیوی ہندا کو کہا اے ہندا آج تو بڑے بڑے سردار، انہوں نے گردنیں جھکا دی نبی علیہ السلام کے سامنے، گردنیں جھک گئی ان کی، اے ہندا تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ ہندا بڑی سخت طبیعت کی تھی، اس نے کہا اے ابو سفیان ساری زندگی جس کے مخالفت میں گزار دی، ساری زندگی جس کے دشمنی میں گزار دی، جس کے ساتھ جنگیں بھی کی، سفیان تو کہتا ہے کہ آج اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں؟ کہا دیکھ لے مرضی ہے تیری، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا۔ کہتی نہیں پڑھوں گی۔ ابو سفیان فجر کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے وہ بیت اللہ میں آیا، نماز پڑھ کے واپس گیا نا، امام ذہبی نے لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ السیر اعلام النبلاء میں، کہا ابو سفیان جب گھر میں داخل ہوا، ایک روایت میں غسل کے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، دوسری روایت میں کہ ہندا وہ اپنے صحن میں بیٹھی وضو کر رہی تھی، ساتھ زبان سے پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سفیان نے یہ منظر دیکھا نا، بڑا حیران ہوا، کہا ہندا کل کی باتیں کیا تھی، آج کیا ہے؟ آؤ نوجوانوں ایک پیغام جو دینا چاہتا ہو، بڑے درد دل سے یہ پیغام لے کے کھڑا ہوں۔ اللہ نے ہمارے اوپر یہ فضل کیا ہے، احسان کیا ہے، قدر کیجئے اللہ کی اس نعمت کی، قدر کیجئے اللہ کے اس احسان کی۔ آئے نبی علیہ السلام کی سیرت سے سیکھیے، اللہ نے پوری مملکت عرب کو نبی علیہ السلام نے سرنگو کیا ہے، نبی علیہ السلام کے اختیار میں دیا، فتح کر لیا، آج پورا عرب فتح ہوا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے اس طرز عمل کو دیکھیے۔ ابو سفیان نے کہا ہندا کیا ہوا؟ اس نے کہا ابو سفیان میں نے کلمہ تو پڑھنا تو نہیں تھا، لیکن کیا ہوا فجر کے وقت جب میں قضائے حاجت کو گئی ہوں نا، میں نے دیکھا محمد اور ان محمد کے ساتھیوں کو رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ نے اتنی بڑی فتح دی، آج پورا عرب فتح ہو گیا، آج پورے عرب کے اوپر ان کی حکومت آ گئی ہے، ان کو اللہ نے ان کو حکومت دی ہے۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے تو سوچا یہ تھا کہ یہ بیت اللہ میں آئیں گے، مکے کی عورتوں کی عصمت دھری ہوگی، یہ بیت اللہ میں آئیں گے، شباب اور شراب کی محفلیں عام ہوں گی، موسیقی پہ رقص ہوں گے، لیکن میں نے کیا دیکھا فجر کے وقت جب میں قضائے حاجت کو گئی ہوں، محمد کے ساتھیوں کو اللہ نے اتنی بڑی فتح دی ہے، ساری رات انہوں نے سجدے میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھ کے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے گزار دی، سارا دن انہوں نے اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہوئے گزار دیا، پوری رات انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام میں گزار دی۔ میں نے جب ان کے اس عمل کو دیکھا میرے دل کو دھچکا لگا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اسی لیے تو جس طرف کو بھی یہ رخ کرتے ہیں پوری دنیا ان کے سامنے وہ بکھر جاتی ہے، اللہ پوری دنیا کے اوپر ان کو فتح دے دیتا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ خیر میں نے محمد کے ان ساتھیوں کے طرز عمل کو دیکھا، اس نے مجھے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ اور جاؤ مسلمانوں کبھی اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، اپنے جرنیل اور اپنے جتنے بھی سپہ سالار ہیں ان کی تاریخوں کو اٹھا کے دیکھو، اللہ کی قسم جب تک مسلمانوں کو اللہ نے عروج دیا تھا نا وہ ایسے نہیں تھا۔ کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، جس آپ سپہ سالار کو بھی اٹھا کے دیکھ لو، ان کی راتیں وہ شباب میں نہیں گزرتی تھی، ان کی راتیں موسیقی کے اوپر رقص دیکھتے ہوئے نہیں گزرتی تھی، ان کی راتیں وہ شراب کے جام نوش کرتے ہوئے نہیں گزرتی تھی، حرام کاموں میں نہیں گزرتی تھی، دن میں یہ گھوڑے کے شاہ سوار ہوتے تھے، میدانوں کے اندر سارا دن اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، رات ہوتے ہی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے، اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہوتے، ساری رات مصلی پہ سواری کرنے والے یہ مسلمان تھے۔ جب اس طرز عمل کو مسلمانوں نے اپنائے رکھا، یہی ہندوستان ہے، 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، آج اسی ہندوستان کا تھوڑا سا یہ خطہ پاکستان ہے، ہر مسلمان پریشان ہے، ہر مسلمان وہ ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، وہ ہر مسلمان ہی وہ بڑی پریشانیوں میں گھرا ہوا ظلم کی چکی میں پس رہا۔ وجہ ایک ہے کہ ہم نے اپنی میراث کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے جتنے بھی اسلاف کی تاریخ تھی اس کو مسخ کر دیا، یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے
یہاں پھر جان بوجھ کے انجان بن گئے۔ آؤ آج کے جمعے کا یہی آپ کے لیے پیغام ہے کہ خدا را جس کے لیے ہم نے یہ پاکستان کو حاصل کیا تھا، جب بھی 14 اگست آتا ہے ہمیں اپنی تاریخ یاد دلواتا ہے کہ لوگوں اپنی اس تاریخ کو یاد کرو جس لیے تمہارے اسلاف نے، ماں اور بہنوں نے قربانی دی تھی، جس کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ آؤ اس مقصد کو پہچان کے اپنی زندگی کو ویسے گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو شہداء نے قربانیاں دی ہیں ان کے مطابق ان کے جو تاثرات تھے، جذبات تھے، جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی، اللہ اس مقصد میں ہمیں پورا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔